بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ابھی جو آپ کے سامنے شیخ محترم کا خطبہ ہوا، وہ خطبہ دراصل اسلام کا ایک عظیم رکن کلمہ توحید کے بعد جو دوسرا رکن ہے یعنی نماز، اس سے متعلق تھا۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے اس اہم فریضہ کی فرضیت، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے متعلق مدلل بیان کیا اور ایک اہم چیز کی طرف اشارہ بھی کیا کہ یہ ایک ایسی نماز ہے، ایک ایسا اسلام کا رکن ہے، ایسا فریضہ ہے جس کی فرضیت اللہ رب العزت نے روئے زمین پر نہیں بلکہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے اوپر بلا کر کے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ واقعہ معراج میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اس سے اس فریضے کی کتنی اہمیت ہے اس کا اندازہ لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو فریضہ ہے یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا فریضہ ہے جس کے متعلق سب سے پہلے بروز قیامت سوال ہوگا۔ اگر نماز صحیح نکلے گی تو دوسرے اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی اور فساد آیا تو دوسرے اعمال کے اندر بھی فساد آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو دوسرے اعمال بھی درست ہوں گے، اور نماز فاسد ہوئی تو دوسرے اعمال بھی فاسد ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس فریضے کے تعلق سے بیان فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم لوگ تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصی طور پر جو درمیانی نماز ہے یعنی نماز عصر کی بھی حفاظت کرو۔ میرے بھائیوں، نماز کی ہم حفاظت کیسے کریں گے؟ ظاہر بات ہے، نماز کی حفاظت ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ نماز سے متعلق جو بھی مسائل ہیں ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں۔ نماز کے کیا شروط ہیں، نماز کے کیا ارکان ہیں، نماز کے کیا واجبات ہیں، ان تمام کو ہم جانیں، اور نماز کی جو روح ہے، خشوع خضوع، اس کو بھی بحال رکھیں حالات نماز میں۔ اس طرح ہم نماز کی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، شیخ محترم نے اپنے خطبے کے اندر جو ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا
وہ یہ ہے کہ ہم لوگ سوق کے اندر رہتے ہیں، مارکیٹ کے اندر رہتے ہیں، ہم کام میں مشغول رہتے ہیں، حالت شغل میں ہوتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ہم میں سے بہت سارے بھائی، کچھ بھائی ایسے ہیں جو یہ بہانہ کرتے ہیں، جب اذان ہو جاتی ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو وہ نماز کے لیے نہیں پہنچتے مسجد میں، بلکہ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لباس ہیں، ہمارے جو کپڑے ہیں، یہ پاک صاف نہیں ہیں، اس لیے ہم نماز کی ادائیگی اس وقت نہیں کریں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس کی ادائیگی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا بہانہ بھی اللہ رب العزت کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی معقول بہانہ ہے کہ کپڑا صاف ستھرا نہیں ہے اس لیے ہم نماز کے لیے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں؟ کپڑا پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کچھ گرد و غبار، دھول ہلکا پھلکا لگ گیا، یہ اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پڑے گا اس گرد و غبار کی وجہ سے، اور اس کے لیے ہم نماز چھوڑ دیں گے، یہ کوئی معقول بات نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو اس طرح کا بہانہ ہم اللہ رب العزت کے یہاں نہیں کر سکتے ہیں جس وقت اللہ رب العزت کے یہاں حساب و کتاب ہوگا۔ اس دن ہم کسی طرح کا بہانہ نہیں کر سکتے ہیں، اس دن ہماری زبان بند ہوگی، اللہ رب العزت ہماری زبان سے بولنے کی صلاحیت کو سلب کر لے گا، اور ہمارے ہاتھ بولیں گے اور ہمارے پیر گواہی دیں گے۔ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، جو سچائی ہے، جو حقیقت ہے، وہ ہمارے جسم کے اعضاء بیان کر دیں گے اللہ رب العزت کے سامنے۔ اور ذرا تصور کیجئے، جو زبان بولنے والا عضو ہے وہ تو نہیں بولے گا، بلکہ ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بلوائے گا اور پیر سے گواہی دلوائے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہوگی میرے بھائیوں۔ ہم کو آج یقین نہیں ہو رہا ہے، اللہ رب العزت بولنے کی صلاحیت دے گا، اور ایک عضو کو بولنے کی صلاحیت دے گا اور دوسرے عضو کو گواہی دینے کی صلاحیت دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم میں سے بعض جو عمال ہیں، جو دکانوں میں، محلات میں کام کرتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز لگتی ہے، جس کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، ظاہر بات ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہے اس کا پالن کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے، لیکن اس معنی اور مطلب کو سمجھے بغیر وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکان کے اندر ہی بیٹھے رہ جاتے ہیں۔ کچھ بھائی میرے ایسے بھی ہیں جو دکان بند کر کے اپنے سکن میں چلے جاتے ہیں، پھر نماز ختم ہوتی ہے اور واپس آ کر کے دکان کھول دیتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا اس کے ذریعے سے ہم نماز کی حفاظت کر سکتے؟ اس طرح ہماری نماز کی حفاظت ہوگی اور ہو رہی ہے؟ قطعا نہیں میرے بھائیوں، یہ نماز کی حفاظت نہیں ہے۔ اس طرح ہم اپنی نماز کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ مؤذن اذان کے اندر کہتا ہے حی علی الصلاح، نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے آؤ، لیکن ہم لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے ہیں اور ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، جو اپنے دل میں آتا ہے وہی کر ڈالتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو تم لوگ کیا کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف آؤ، وذروا البیع،
اور خرید فروخت کو چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے صحیح طرح سے جان لو. آگے اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, جب نماز پوری ہو جائے, نماز ختم ہو جائے تو پھر زمین میں پھیل جاؤ. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, اور اللہ رب العزت کا فضل و کرم تلاش کرو, روزی روٹی تلاش کرو. تو میرے بھائیوں, ہم کس لیے نماز کے اندر کوتاہی برتتے ہیں؟ ہم نماز کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں اور بسا اوقات ہم اپنے کام میں مشغول رہ جاتے ہیں تاکہ ہمیں روزی روٹی دنیا میں حاصل ہو. میرے بھائیوں, یہ روزی روٹی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. اللہ رب العزت جس کو چاہے دے گا اور جس کو چاہے محروم کر دے گا. یہ اللہ رب العزت کا کرم ہی ہے کہ ہم اتنی نافرمانی کرتے ہیں, اس کے باوجود ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العزت ہم کو دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا ہے. یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے. لیکن اگر اس طرح کی ہم نافرمانی کرتے رہیں گے, گناہ کا کام کرتے رہیں گے, اللہ رب العزت کے احکام و فرامین کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے, تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے اللہ رب العزت ہم کو اپنی نعمتوں سے جو دنیا کے اندر موجود ہے ان سے بھی محروم کر دے گا, اور آخرت میں تو ہمارے لیے محرومی ہوگی ہی ہوگی. تو میرے بھائیوں, اللہ رب العزت سے ہم سب توبہ اور استغفار کریں. جو کچھ بھی کوتاہیاں ہم لوگوں سے ہو گئی ہے, اللہ رب العزت ان کوتاہیوں کو معاف کرے. اللہ رب العزت ہمیں خیر کے کام کی توفیق عطا فرمائے. خصوصی طور پر جو اسلام کا دوسرا رکن نماز ہے, جس کو دن و رات میں 5 مرتبہ ادا کرنا ہر مکلف انسان کے لیے, مومن کے لیے, مسلم کے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت اس کی ادائیگی کے ہمیں بھرپور توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین اور اعزاء اقارب جو دنیا سے گزر گئے ہیں, اللہ رب العزت ان تمام کی بھی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھے صحیح ایمان, صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے, اور جب بھی اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا سے اٹھائے تو ہماری زبان کا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.